نام سے جناب آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا۔ میں آپ سب کو دعائیں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر۔ میرے شہزادوں، ہر ہفتہ کے بعد ایک دن خاص طور پر سوال اور جواب کے لیے آپ کی کچہری میں حاضر ہو جائیں۔ ایک سوال جو بہت زیادہ ساتھیوں نے پوچھا ہے، سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ واقعی کیا لیگل ہوا جا سکتا ہے؟ کیا واقعہ ہی پیپرز مل سکتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی ایسا کچھ ہے؟ اچھا میرے بچوں، زندگی کے 25 سال میں ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی مجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ میں جھوٹ یا خدا نخواستہ ایسی بات کروں جس کا کوئی سر اور پاؤں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی راستے میں آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ جان کا خطرہ بھی اگر ہوا تو وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ کے حکم پر کھڑا ہوا اور سچ کو ہی سب سے بہترین راستہ جانتا ہوں، مانتا ہوں۔ اس لیے میرے بچوں، کبھی بھی یہ سوال مناسب نہیں کہ کیا ایسا ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے بتایا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس کی حالت کیا ہے، یہ کب لاگو ہوگا، یہ کب سے عملداری میں ہوگا۔ تو بتاتا چلوں کہ وہ قانون جو مالک اور مزدور کا ہے، اوپن امیگریشن نہیں، یعنی کہ اگر کوئی فرد یہ کہے کہ امیگریشن کا لیگل کرنے کا کوئی قانون نہیں تو وہ سچ ہی کہے گا۔ کون سا قانون ہے، کون سا ایسا راستہ ہے؟ یہ جو نیا ضابطہ ترتیب کیا جا رہا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں، مالک اور مزدور کا ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ کو لیگل طریقے سے یونان میں آنا اور یونان میں کام کرنا ممکن ہے۔ اس پر قانون کی جو قاعدہ ضابط ترتیب کیا گیا ہے، اس ترتیب میں وزارتی فیصلے کا انتظار ہے، یعنی کہ جب تک کینی اپرگکی اپوفاسی نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ جو مالک اور مزدور کا معاہدہ ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ آن لائن اپلیکیشن کی جائے گی اور پھر یہاں سے وزارت امیگرنٹ اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر کے اسلام آباد گریک امبیسی میں، یا آپ کا جو بھی ملک ہے، بنگلہ دیش میں، یا آپ سری لنکا سے ہیں، یا موروکو سے ہیں، یا بھارت سے ہیں، یا آپ کہیں سے بھی ہیں، وہ وہاں آپ کے اس سفارت خانے کے ذریعے آپ کو فون کریں گے اور فون کے ذریعے آپ وہاں جائیں گے۔ جو لوازمات سوال و جواب ہوں گے اس کو پار کرنے کے بعد پھر آپ باقاعدہ یونان تشریف لا سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں، مالک اور مزدور کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ یہاں کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا بھائی پاکستان میں موجود ہے، جس نے ڈنکی یا ڈنکے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے سوچا ہوا ہے کہ جانا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ زمیندارے کے کام والے خاص طور پر نوجوان یہ سن لیجئے کہ اب بھی یہ قانون اپرگکی اپوفاسی آنی ہے، اس کے بعد یہ نیا ضابطہ جو ہے عمل میں آنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی آج بھی ایک بچے کو اس کے ذریعے باقاعدہ ویزا ملا ہے، اور جمعرات کو، آنے والی جمعرات کو اس کو وزارت امیگریشن نے میسج بھیجا ہے۔ اس میسج کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کال کی جائے گی اور اس کے تحت اس کو باقاعدہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ یہ ہے میرے بچوں صورتحال، اور اس میں تمام جتنے بھی میرے ساتھی، میرے بچے، میری قوم کے شہزادے، مزدور، جس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس رنگ، مذہب، نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سن لیجئے، مزدوروں کے لیے سانجھا قانون اور ضابطہ
قاعدہ موجود ہے۔ آج کریتی ایراکلیو سے ایک زمیندار نے اپنے ایک مزدور جو یہاں 4 سال سے کام کر رہا ہے، صرف 2 ہفتے قبل اس کی آن لائن اپلیکیشن کی ہے اور آج ان کا جواب آ چکا ہے، اور جواب جی بڑی معذرت سے جواب آ چکا ہے اور جواب اس کے حق میں آیا ہے۔ اب یہ میں کل سے قانون دانوں سے، مختلف حصوں سے، مختلف محققین سے اس کی بحث و تمہید کروں گا۔ مختلف قانون دانوں کو میں نے اس کا فیصلہ جو ہے آج جو بچے کا آیا ہے اس کے متعلق آگاہ کر کے تحقیق کروں گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ 2 سال سے، 4 سال سے، 5 سال سے یہاں یونان میں کام کر رہے ہیں، پیپرز آپ کے پاس نہیں، تو جب آپ واپس جائیں گے ڈپورٹ کی مہر لگے گی، تو کیا وہ ڈپورٹ کی مہر آبجیکشنیبل تو نہیں دوبارہ انٹر ہونے میں، یا کس طرح کیا اس کا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں میرے بچوں یہ آپ جو ہے تھوڑا سا صبر کریں، تحمل کریں۔ لیکن ہاں، پہلے دن بھی یہ کہا تھا اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے مالکان سے رابطہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اس سے بھی پہلے ایک قانون موجود ہے جس کو پرانے قانون اور ضابطے کو عملداری میں لا کر کچھ مالکان اپلیکیشنز کر رہے ہیں اور وزارت امیگریشن یونان ان کے جواب دے رہی ہے۔ میرے بچوں، مزدور کی بڑی ضرورت ہے، مزدور کو بہت زیادہ مالکان تلاش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس مجبوری کی وجہ سے پھر یہ عمل اس کی پرگی اپوفاسی آنے سے بھی قبل یہ عملاً جو ہے اس پر چھوٹے تھوڑے پیمانے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کہیں دائیں بائیں آج یہ پودا اس لیے لا کے رکھا ہے، یہ پودوں والے جو ہیں نا زیادہ کام زمیندارہ اور خاص طور پر بھیڑ بکری گائے بھینس مختلف اس طرح کے کاموں میں زیادہ اشد ضروری جو ہے وہ ہے رستہ موجود ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس میں کیا آئندہ کا لائے عمل نکلتا ہے۔ جو ساتھی اپنے مالکان سے اچھے مراسم ہیں وہ بات کریں، اور بات کر کے اس کے بعد میں اس ہفتے آپ کو اس قانون کا حوالہ، اس جو فیصلہ آ گیا ہے اب ایراکلیو کریتی سے، اس کا حوالہ آپ تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ اپنے مالکان کو اس حوالے کا حوالہ بھی دیں اور پھر کہیں کہ اس حوالے سے آپ بھی درخواست کر دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب بڑی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ لگنا چاہیے تاکہ اب میں یہ لفظ ذرا سخت ہے، تاکہ وہ جو ہے پیسے اکٹھے کر سکے، پیسے بٹور سکے، لوگوں سے مال اکٹھا کر سکے۔ اور میرے خدا نے مجھے ان مصیبتوں سے بری ذمہ کیا ہوا ہے۔ نہ مال کی ہوس ہے، نہ لالچ ہے۔ میں تو روشنی کا ایک دیا لے کر چلتا ہوں کہ روشنی سب کے حصے میں آئے، رستے کا سب کو پتہ چلے، سب جو ہے روشنی اپنی اپنی پا کر اپنے رستے پر جائز، پاکیزہ اور درست طریقہ سے چل سکیں۔ ویزا کی فیس جو ہے تقریباً 180 یورو، شاید کم و بیش اس طرح ہی ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے لوازمات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایجنٹ، کسی ایسے فرد کے جو آپ کو کہتا ہے کہ وہی صرف کر سکتا ہے، اس کے ہتھے نہ چڑھنا میرے بچوں، اس کے ہتھے نہ چڑھنا۔ وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اگر کسی فرد نے آپ کو لالچ دی، آپ کو مختلف ایسے معاملات کا مسئلہ بنایا، راستہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید آپ سے 2، 4، 10 لاکھ روپے لینا چاہتا ہے، اور آپ کا اگر 180 یورو میں یا 200 یورو میں کام ہو جاتا ہے تو وہ شاید یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کام نہ ہو۔ جی بہترین پالیسی، تو سچ بہترین پالیسی ہے۔ آئیں اب آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ خالد باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 7 سال کے ثبوت جمع کر کے اپنے وکیل کو دیے اور وکیل نے میری یہ فائل پیریفیریا میں جمع کرا دی، اور لیکن وکیل مجھے ویریفیکیشن کے مکمل ہونے کا کوئی پیپر یا رسید نہیں دے رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خالد باجوہ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ میرے شہزادے، اس سلسلے میں تو پھر ایسا ہی ہے
کہ جب وکیل کو کیس دیا جاتا ہے تو اس وکیل سے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کا کیس اس نے جمع کرا دیا ہے، فائل آن لائن اپلیکیشن کر دی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو کم از کم نہیں بتا سکوں گا۔ کیوں نہیں بتا سکوں گا؟ کیونکہ نہ مجھے اس وکیل کا پتہ ہے اور نہ ہی اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اس لیے باجوہ صاحب ہمارے اسی وکیل سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، تو وہ بتا دے گا۔ اس کے بعد میگا نامی ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا مالک پیپر بنوا کر دے سکتا ہے؟ نمبر 2، کیا ان پیپرز پر کوئی فارم کام بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل شہزادے، آج جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، زمیندارے کے کام پر مالک نے اپلیکیشن کی اور 2 ہفتے کے اندر اس کی منظوری کا لیٹر آ گیا ہے اور یقیناً کام کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مالک کر سکتا ہے نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسی مالک پر شاید آپ کو کام کرنا پڑے گا جس مالک کے ذریعے یہ آپ کو لیگل کرنے کا پروسیس ہوگا۔ بیسٹ ممبر کے نام سے ایک سوال ہے۔ سر، میرے خامد 4 سال ہو گئے ہیں، یونان میں ہیں، اگر وہ اس نئے قانون کے تحت پیپر بنوا لیتے ہیں تو کیا بعد میں 7 سال والے بھی جمع کروا سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس میں اب یہ نیا قانون آئے گا نا تو اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ جب تک اندیشہ یہ ہے کہ شاید اس میں جمع کرانے کے بعد دوسرے میں جمع نہیں کرا سکتے، کیونکہ یونانی قانون، اب اس کی وضاحت ابھی آئے گی تو میں وضاحت کروں گا۔ لیکن اس سے قبل یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل کسی فرد کے پاس اسائلم کا کارڈ ہے، تو جب تک قانون کہتا ہے کہ اسائلم کا کارڈ واپس نہیں دیں گے، دوسرا پروسیس پیپرز کا آپ کا نہیں چلے گا۔ اس طرح یہ معاہدہ جات ہوتے ہیں، تو ایک قسم کا معاہدہ چل رہا ہو تو اس کے دوران دوسرا معاہدہ چلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو آگاہ کر دی۔ ملک ابراہیم ہیں اور ابراہیم کہتے ہیں سر میرے ملک ابراہیم کے نام سے آئی ڈی ہے، پھر کسی خاتون کا سوال ہے سر میرے خامد یونان میں ہے، وہ اپنی فیملی کو یونان کیسے لا سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ یونان میں جو ہے وہ فیملی کو لانے کے حوالے سے بڑے ہی پیچیدہ معاملات ہیں۔ ہمارے بڑے سارے ساتھی، بڑے سارے بچے یونان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں فیملیز کو نہیں آنے دیا جاتا رہا۔ 2011 سے لے کر اب تک مسلسل یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ رہا۔ اب میاں اور بیوی کا، خامد اور بیوی کا یہ رشتہ ایسا اللہ تعالیٰ نے دین میں شرم نہیں، بڑا پیارا رشتہ ہے، بڑی محبتوں والا رشتہ ہے۔ اب خامد جو پردیش میں ہوتا ہے اس بیچارے کا کبھی دل نہیں کرتا کہ میں اپنی گھر والی کو، اپنی عزت کو، اپنی آنر کو، اپنی بیوی کو یہ کہوں کہ بھائی تم نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کوئی ہاتھ مارتا ہوں ادھر ادھر، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو شاید کوئی رستہ مل جائے۔ اب وہ گھر والی جو ہے نا، وہ ہماری بیٹی، ہماری بہنہ خاتون، وہ سمجھتی ہیں کہ لارے لپے لائی جاندہ ہے تے کام لگتا ہے، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، جان کے منوں نہیں بلانا چاہتا۔ تو ساری بہنیں، ساری خواتین میری قابل عزت، قابل احترام سن لیں کہ حقیقتاً پچھلے 2011 سے لے کر اب تک فیملیز کو لانے میں بہت ہی سنگین ایک سیاسی فیصلہ موجود تھا، جس کی بنیاد پر خالصتاً پاکستان سے فیملیز کو نہیں آنے دیا جاتا رہا۔ اور اس کے بعد سوال ہے سر میرے پچھلے سال، سوال نمبر 2 نہیں، سیالکوٹ ہے نام جی، اچھا سیالکوٹ کے نام سے یہ آئی ڈی ہے۔ اس سے سوال آیا سر میں کام کر رہا ہوں، کیا میرا مالک پیپر لے کر دے سکتا ہے؟ اچھا جی، سوال نمبر 2 ہے سر میرے پچھلے سال اپنی بیوی کے ساتھ ڈنکی لگا کر آیا تھا، کیا مجھے لیگل پیپرز مل سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے، ایسا ہے کہ سیالکوٹ والے شہزادے کا یہ سوال ہے، تو آپ دونوں میاں بیوی آئے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کہ مالک کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کریتی ایراکلیو سے، 4 سال سے جو شہزادہ کام کر رہا ہے، اب نام اس کا میں نہیں بتانا چاہتا، تو اس کے مالک نے پیپر فل کیے ہیں
اور 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اس کا ہاں میں جواب آ گیا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان جائیں، وہاں سے گریک سفارتخانہ آپ کو لیٹر دے گا، پیپر دے گا، تو پھر آپ تشریف لے آئیے گا۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہیں وہ سوالات مختلف جو مجھ تک ابھی تک آئے۔ تو اگلے سوال آتے ہیں تو ان کا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد جناب بلال سلیری صاحب ہیں، اور بلال سلیری صاحب کہتے ہیں کہ سر کال بھی اٹھا لیا کریں۔ جی بلال، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب بھی جتنی کالز آ رہی ہیں وہ یقیناً میں اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ کاش پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کی کال شاید نہیں اٹھائی ہوگی، آپ کی نہیں، سینکڑوں کی کالز میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا بلال؟ میرے بچے، میرے شہزادے، آپ مجھے بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ پروگرام جب کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد پتہ ہے کیا، وہ کام بھی ہوتے ہیں، کبھی عدالت میں، کبھی کچہری میں، کبھی اللہ کے حضور نماز میں، کبھی افطاری میں، کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی انٹرویو میں۔ کل فار ایگزامپل یونان کے سابقہ وزیر اعظم جناب الیکسی چیپرا، ان کی دعوت پر میں کل اس اسٹیڈیم میں تھا، تو 2.5-3 گھنٹے ادھر رہے، تو پھر اس اسٹیڈیم میں جو شور تھا اس میں تو کال سنی نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب پرابلم پتہ کیا ہے؟ مجھے چاہیے ایسے شیر دل غیرت والے نوجوان جو کمیونٹی کے لیے فی سبیل اللہ 1 گھنٹہ بھی دے سکے۔ میرے بچوں، جب رضاکار نہیں ہوں گے، میں اکیلا آپ کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، نہ آپ سے پائی چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ سینٹ چاہیے، لیکن ہاں وہ جرت اور غیرت والے شیر دل نوجوان چاہیے جو کہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے کھڑا بھی ہوں گا، تنقید بھی سنوں گا، تانے بھی سنوں گا، ہر طرح کا الزام بھی لگے تو سینہ تان کے اپنے خدا کو کہوں گا کہ مالک تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے میں کس لیے کام کرتا ہوں۔ تو میرے بچوں، رضاکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کام ہوتا بڑا مشکل ہے نا، کام یہ ہے اتنا مشکل کہ بندہ کہتا ہے کہ رضاکار بھی بنا، اللہ دی رضاوت کام بھی کراں، تے اتوں جناب لوگ کہہ بھی کہن فون بھی جناب نہیں چک دے۔ تو فون اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ بڑے کام کرنے ہوتے ہیں آپ ہی کے میرے بچوں، اور جو اٹھا سکتا ہوں اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ فون دن کے وقت کیا کریں، عصر کے بعد، خاص طور پر رمضان کے بعد، عصر کے بعد فون اٹھانے ممکن ہی نہیں ہوتے، کیونکہ حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اور فون اتنے زیادہ کثیر تعداد میں آتے ہیں کہ یقین کریں کہ کوئی بڑی ایمرجنسی میں فرد ہو نا، اس بیچارے کا بھی مس ہو جاتا ہے کہ آتے اس سے زیادہ۔ تو اب بلال صاحب سے گزارش ہے کہ بلال صاحب کل سے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ روزانہ کا دیا کریں، تاکہ کچھ فون آپ سنیں گے، کچھ میں سنوں گا۔ میں جب کام لگا ہوں گا تو میں بلال سلیری صاحب سے گزارش کروں گا، بلال میرے بچے یہ آپ سن لیں، میں اتنی دیر میں عدالت میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو اب بلال صاحب کا انتظار ہے کہ بلال صاحب کیا کہتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں یا صرف سوال تک ہی رہتے ہیں۔ میں منتظر ہوں۔ جناب محمد اعظم صاحب ہیں، سر میرا بھی یہی سوال ہے، یہ جو فون نہیں اٹھانے والا۔ جی اعظم صاحب، بچے اکیلا فرد 10,000، میں تو چاہتا ہوں 1,00,000 بندے کا کوئی آلہ ایسا نکلا ہے کہ 1,00,000 فرد سوال کرے، فون کرے تو میں اس کو اٹھاؤں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ لکھیں، اب میں آپ کا سوال سنوں۔ اس سے تو میرے بچوں، میں اگر اب بات کر رہا ہوں نا تو آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں سے جناب محمد اعظم اور بلال سلیری صاحب کا میں منتظر ہوں جی کل سے، کہ وہ اپنا قیمتی وقت خدا کی رضا کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے دے سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بچوں آپ سے منتظر ہوں۔ اچھا جی، آگے سوال ہے، ایک پاکستان بھائی ہے، بھائی کے پاس کام ہے، وہ اب پیسے نہیں دے رہا، ایک پاکستانی بھائی کے پاس کام کیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں پیسے جو نہیں دے رہا ہوتا، تو اس سلسلے میں میرے بچوں سیدھا اور واضح رستہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، تو ایپیتھیوریسی ارگاسیا یا ایپرگیو ارگاسیا، یہ دونوں ایک ہی نام ہے، اس میں فوراً کیس دائر کرتے ہیں
اور پھر ایپیتھیوریسی ارگاسیا اس مالک کو طلب کرتی ہے، اس مالک کو طلب کرنے کے بعد اس سے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی تم نے مزدور کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ وہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کر لیں۔ اگر آپ اپنے دفتر آنا چاہتے ہیں پاکستان کمیونٹی اتحاد، تو اگر میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ فون کر سکوں میری خوشی ہے، اور میں ان کو کہہ سکوں کہ میرے اس شہزادے کی آپ نے مزدوری دینی تاکہ وہ بھی زیادہ لمبے مشکل مصیبت میں نہ پڑے اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔ لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ ایپرگیو ارگاسیا میں کیس دائر کیا جاتا ہے۔ خیری محمد ہیں اور خیری کہتے ہیں کہ سر جی نئے قانون کے بارے میں معلومات دیں۔ میں نئے قانون کے بارے میں ابتدا میں خیری شہزادے میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ محمد خان ہیں اور محمد خان کہتے ہیں سر میں پاکستان میں ہوں، میرے پیپرز جو ہیں 2011 سے پینڈنگ ہیں، کیا میں گریس میں پیپرز رینیو کروا سکتا ہوں؟ اب یہ بلال سلیری میرے پاس ہوتے یا محمد اعظم ہوتے تو میں ان کو کہتا یار یہ فون سن لو تھوڑا سا، ہاں جی، لیکن وہ یہ ہے نا کہ انسان وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دوسرا اٹھائے تو منہ کے بال گر جاتا ہے۔ تو اچھا جی، خیری محمد کا سوال کا ہو گیا۔ اب محمد خان صاحب نے جو کہا ہے جی 2011 سے پینڈنگ میں ہے، یہ محمد خان صاحب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ کس پینڈنگ میں ہے۔ اگر کسی اس طرح کی قانونی ترتیب میں ہے تو کسی وکیل سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ 2011 سے 2022 کم از کم 11 سال گزر چکے ہیں، تو یہ تو بہت ہی لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ کسی وکیل سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے سارے پیپرز دیکھے، اور اس کے بعد اب نئے جو رستے ہیں اس میں اگر آپ زمینداری کا کام کرتے تھے تو اپنے مالک سے رابطہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کرے تو اس میں کوئی رستہ نکلنے کا امکان موجود ہے۔ ڈاکٹر نعیم ہیں، ڈاکٹر نعیم کہتے ہیں سر میرا چھوٹا بھائی زین شہزاد منیدی میں گزشتہ رمضان سے لاپتہ ہے، کیمپ سے لاپتہ ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ایک ساتھی عامر شہزاد وہ فرانس سے آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی بھائی جو ہے زین شہزاد وہ بھی ایک کیمپ سے لاپتہ ہے پچھلے رمضان کا، اور وہ اس سلسلے میں وہ لوگ 2 دن گئے تھے۔ تو ڈاکٹر نعیم صاحب کا بھی یہی سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے بچوں، میرے ساتھیوں، گزارش یہ ہے اس کے حوالے سے تو عامر شہزاد جو فرانس سے آئے ہوئے ہیں زین شہزاد کے حوالے سے اس پہ تو کام کر رہا ہوں میں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس رپورٹ کرائی جاتی ہے، اور پھر پولیس رپورٹ کرانے کے بعد ایک چل پڑتا ہے سلسلہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ امید ہے آپ نے اس کی پولیس رپورٹ ضرور کرائی ہوگی۔ محمد عثمان ہیں اور محمد عثمان کہتے ہیں کہ سر پھر اس قانون کے تحت کیمپ والوں کو تو کوئی سہولت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ مالک ہی بنا سکتا ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ اب فار ایگزامپل کیمپوں والے شہزادوں کے حوالے سے ایسا ہے نا کہ جو میں ایک لفظ کہتا ہوں نا ایپورگیکی اپوفاسی، کینی ایپورگیکی اپوفاسی کا انتظار ہے۔ اب یہ قانون کہتا ہے کہ باہر سے بندے نے کیسے آنا ہے، وہ کینی ایپورگیکی اپوفاسی یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو کیسے لیگل کرنا ہے، یا یہاں سے بندے کو کیسے لیگل کیا جائے گا، اور کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ اچھا، اب جب یہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی نصیب فرمائے، جب یہ آپ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے آنے کے بعد اس کی وضاحت کا امکان ہے کہ یہی وہ وضاحت آنی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے ساتھ باہر سے نئے قانون کے حوالے سے جو رستہ ہے کیا کہتا ہے یہ سارا کچھ اس میں ہوگا۔ اس ایپورگیکی اپوفاسی، اس وزارتی فیصلہ کے بغیر یہ قانون ایسا ہی سمجھیں جیسے کوئی نہیں ہونے کے باوجود جب عمل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اس وقت تک نامکمل ہوتا ہے۔ محسن مغل صاحب ہیں، ادیکی ویویوسی پر پاکستان جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن اس پر بہت زیادہ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ ادیکی ویویوسی کی بڑی قسمیں ہیں، خاص طور پر پارون وغیرہ پر بنی ہوئی ادیکی ویویوسی پر
نہیں جانا اور نہیں جا سکتے۔ دوسری دیکھی ویوسی اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے جس وکیل نے آپ کو لے کے دی ہے اس سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ آپ کو پوری تسلی دے کہ یہ اس پر آپ پاکستان جا سکتے ہیں۔ ویسے ادیکی ویوسی مکمل لیگل پرمٹ کا نام ہوتا ہے، اس پر سفر کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمارے شہزادے۔ اچھا جی، اب بلال ریاض صاحب ہیں۔ بلال ریاض کہتے ہیں سر میں چائنیز دکان پر کام کر رہا ہوں، این سی میں لگ رہے ہیں، کیا میرا مالک پیپر اپلائی کر سکتا ہے؟ بلال ریاض صاحب، پیپر مالک سے رابطہ کرنے میں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب تک جن ساتھیوں کے وہ پرمٹ منظور کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر زمیندارہ سے کام سے تعلق رکھتے ہیں۔ نئے قانون کی وضاحت آنے پر اگر وزارتی فیصلہ میں اس کا ہوتا ہے تو پھر اس کی میں وضاحت آپ تک کر دوں گا۔ جمیل صاحب ہیں، صفدر جمیل، کہتے ہیں سر آپ ویزا لے کر دے سکتے ہیں؟ شہزادے، وہ ویزا تو مالک اور مزدور کا ایک معاہدہ ہے نا، ایگریمنٹ ہے، تو میں اصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں آپ کو کہوں کہ نہیں بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے، میں ہی صرف کر سکتا ہوں، تاکہ اس میں سے کچھ مجھے بھی مل جائے۔ تو مجھے جو ملنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں، آپ کی خوشی اور آپ کا کام جب آپ کو مل جائے گا تو پھر میں یہ اپنا نفع سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور اسی لیے یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کلیم صاحب ہیں، کلیم کہتے ہیں کہ سر مجھے یونان آنا ہے، میں ٹویٹ کروں گا۔ کلیم، ایسا ہے میرے شہزادے کہ یہ کسی مالک سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے حوالے سے کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ قانون دوسرا جو ہے اس کی ابھی تک وزارتی فیصلے کا انتظار ہے، جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک قانون عملداری میں وسعت سے نہیں کام کر سکتا۔ حق نواز ہیں، سر آج میرے گھر صبح چوری ہوئی ہے، ایک موبائل فون ہے جو آئی فون ہے اور 3500 یورو بھی لے گئے ہیں۔ حق نواز صاحب کے گھر میں یہ جو چوری ہوئی ہے، حق نواز صاحب ایسا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر پولیس رپورٹ کرانی بڑی ضروری ہے، بڑی لازم ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو شک ہے کہ فلاں فرد اس میں انوالو ہے اور اس کے ثبوت ہیں، اس کی دلیل ہے، کیونکہ میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق، کوئی معصوم بے گناہ اگر کسی چکر میں پھنس گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بے گناہ کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ایک مقولہ ہے اور ہمارے دین کا یہ حکم ہے، رستہ ہے۔ اس میں سمری یہ ہے کہ 1000 مجرم پھرتے رہیں، ایک معصوم اور بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بے گناہ اور قصوروار، ایک بے گناہ جو ہے اس پر قصور نہیں ڈلنا چاہیے۔ یہ اکثر عدالتیں آپ کو پتہ ہے کہ اس بات پر فیصلہ کر دیتی ہیں کہ شک کی وجہ سے، شک کی بنیاد پر اس فرد کو بری ذمہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں اب شہزاد جٹ صاحب ہیں۔ شہزاد جٹ صاحب کہتے ہیں کہ پیپرز ابھی اوپن ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اچھا شہزاد جٹ صاحب، کون سے پیپر اوپن؟ یہ میں اس کی ساری تفصیل بتا چکا ہوں، ابتدا سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک وزارتی فیصلہ نہیں آیا، اس لیے انتظار جاری ہے۔ عدیل ہیں، عدیل کہتے ہیں سر میرے بھائی کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے اور پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے، اب کس طرح اس کو رہا کرایا جا سکتا ہے؟ عدیل صاحب، جن ساتھیوں کے پیپرز نہیں ہوتے ان کے حوالے سے پھر یہی ہوتا ہے کہ وکیل کیا جاتا ہے، اور وکیل کر کے جو ہے اسائلم وغیرہ کی اپلیکیشن کی جاتی ہے تاکہ اس کے متعلق جو ہے وہ جو کیا جا سکتا ہے، عدالت لگوائی جا سکتی ہے۔ تو کوششیں ہیں، حالات سخت رہے ہیں۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 3 ہفتے سے 24 تاریخ سے لے کر آج 15 تاریخ تک وہ جو گرفتاریاں تھیں، شکوپا گرفتاریاں جنہیں کہتے ہیں، وہ اس کے بعد نہیں یعنی کہ جاری ہوئیں، تو 24 تاریخ تک لگی رہی تھیں۔ اس میں تقریباً 600-700 افراد پکڑے گئے تھے۔ وکیل کے علاوہ اس میں کوئی رستہ دوسرا نظر نہیں آتا، تو یہ آپ کر لیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان فرمائے۔
اچھا، خیانی جٹ ہیں، خیانی کہتے ہیں کہ سر ہم حاضر ہیں کیونکہ آپ کام ہی اتنا اچھا کر رہے ہیں۔ جٹ صاحب زندہ رہو، شاد رہو، آباد رہو، تے بہت زیادہ شکریہ، پوری قوم میں عزتیں پا جاتی ہیں۔ رضا ملک ہیں، رضا ملک کہتے ہیں کہ کیا ان پیپرز پر اٹلی جا سکتے ہیں؟ وہ شہزادے پہلے پیپر تو مل جائیں پھر اٹلی کا بھی سوچ لیں گے، اب یہ اس کی وضاحت آ جائے گی تو پھر اس کا دیکھ لیں گے، ابھی اس کی وضاحت نہیں۔ مہر ثاقب ہیں، ثاقب کہتے ہیں فیملی لانے کا طریقہ بتا دیں۔ ثاقب صاحب فیملی یونان امبیسی اسلام آباد کو میل کریں۔ اچھا جی، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یونان میں فیملیز کو تو خیر بڑی 2011 سے لے کر اب تک آنے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں رکھی گئی ہیں۔ سیاسی فیصلہ بھی کیا گیا، سیاسی فیصلے کے تحت فیملیز کو نہیں آنے دیا جاتا رہا۔ اب کچھ فیملیز ٹورسٹ ویزے پر آئی ہیں، ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویسے فیملی کو لانے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ گریک امبیسی اسلام آباد میں میل کریں گے، وہ آپ کو ٹائم دیں گے اور آپ اس میل میں وضاحت کریں گے کہ میں فیملی لانا چاہتا ہوں، وہ آپ کی فیملی کی چیکنگ کریں گے، انسپیکشنز کریں گے کاغذات کی، اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کار لائسنس کے لیے کون سے پیپرز چاہیے؟ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پاکستان سے اسکول کا سرٹیفکیٹ لائیں، تو جو شہزادے اگر کار لائسنس کے لیے آپ سلمان ملک صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ملک عبد المجید صاحب کے بیٹے، تاکہ آپ کو اس سلسلے میں زیادہ آسانی سے زیادہ وضاحت سے انشاءاللہ کر دیں گے۔ پیپرز تو میرے بچوں وہی چاہیے ہوتے ہیں نا جو وہ وزارت متعلقہ مانگتی ہے، اب یہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ ملک صاحب سے رابطہ کر لیں، اور سلمان ملک جو باقاعدہ جناب ایک پرائیویٹ کیپ آفس کھولا تھا، اوپننگ کی تھی نا، تو فون کر کے انشاءاللہ ان سے رابطہ کر لیں۔ فاروق ہیں، فاروق کہتے ہیں سر مجھے شوگر کی بیماری ہے، کام بھی نہیں ہے، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ فاروق صاحب اس سلسلے میں ایسا ہے کہ حالات کافی سخت ہیں۔ اگر آپ شوگر کی بیماری کی وجہ سے اپنا علاج معالجہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، عام کا نہیں ہے، تو پلاتیا کوموڈورو میں جہاں سفوکلیوس اور پیریوس کا وہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں پلاتیا کوموڈورو میں ایک چھوٹا سا کلینک ہے جہاں اگر عام کا نہیں ہے تو علاج معالجہ ہو سکتا ہے۔ آپ کون سی مدد آپ چاہتے ہیں، کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، میں جو رہنمائی آپ کی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں اور بصد خوشی حاضر ہوں، لیکن پیسے سے، مال سے، دولت سے بڑی لمبی مدت ہوگی میں نے اپنا رشتہ کاٹ دیا تھا، اب پیسوں کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ کس طرح میں ان کی طرف، اگر ان کی طرف توجہ کروں تو پھر دوسرے کام باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے، رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں جناب۔ اچھا، زیب جٹ ہیں، زیب جٹ کہتے ہیں سر میرا بھائی پارک میں کام کرتا ہے، کیا اس کے پیپرز بن جائیں گے؟ ابھی میرے بچوں شہزادوں ایک ہی فارمولہ، ایک ہی بات بتائی ہے کہ مالک سے کہیں وہ آن لائن اپلیکیشن کرے، منظور ہو جائے تو ست بسم اللہ، نہ منظور ہو تو سمجھ لیں کہ ابھی تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ عباس ہیں، عباس کہتے ہیں سر پیپروں کی کوئی نئی خبر دیں۔ پکی خبر یہی ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، انتظار ہے آن لائن اپلیکیشنز اپنے زمیندارہ مالکان کے حوالے سے۔ آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے، آپ بھی اپنے مالکوں سے رابطہ کریں۔ تاشف ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں یونان آ کر ٹیکس ادا کر کے یونان کی نیشنلٹی لے سکتا ہوں؟ میرے بچے شہزادے، ایسا ہے کہ یونان میں جو موجود لوگ ہیں نا، ان کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ وہ فرد جس کو باقاعدہ امیگریشن ملی ہو، وہ مسلسل 7 سال قانونی حیثیت کے بعد، اس کے بعد پھر کچھ لوازمات ہیں وہ پورے کرے تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن نئے افراد کے حوالے سے اب یہ جو نیا قانون ڈسکس کیا جا رہا ہے یا وزارتی فیصلے کا انتظار ہے، اس میں تو انہوں نے سب سے پہلے آبجیکشن یہ کیا تھا، اب سامنے آتا ہے کیا آتا ہے، یہ بعد کی بات ہے، تو آبجیکشن یہ تھا کہ وہ فرد نیشنلٹی بھی نہیں لے سکتے اور فیملیز کو بھی یہاں نہیں لا سکتے۔ اس طرح کی مختلف صورتیں سامنے تھیں۔ کلیم ہیں، کلیم کہتے ہیں کہ سر میں اگر سرمایہ لگاؤں
تو کیا قانون یونان آ سکتا ہے گولڈن ویزا وغیرہ کے حوالے سے؟ تو کلیم صاحب بالکل یونان میں اب تک کے سوالات جناب ہوئے مکمل. اب انشاءاللہ عصر بھی پڑھنی ہے، افطار بھی کرنا ہے، تو اتنا ہی آج کافی سمجھ لیجئے. کلیم صاحب نے جو سوال بھیجا ہے یہ سب کو آگاہ کرتا چلوں. یونان میں ایک گولڈن ویزا سکیم پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے جاری و ساری ہے. ہاں، 2,50,000 یورو کی انویسٹمنٹ کرنے پر یونان کہتا ہے کہ آپ اگر یونان آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بما آپ کی فیملی کو لیگل پیپرز کے ساتھ یونان میں رستہ دے سکتے ہیں. یونان کا قانون موجود ہے. ایٹ لیسٹ 2,50,000 یورو ایٹ لیسٹ اگر ہوں اس سرمایہ کاری سے پھر آپ کو گولڈن ویزا مل سکتا ہے، جس میں آپ کی فیملی کو بھی بچوں کو بھی لیگل پرمٹ دیا جاتا ہے. یہ ہے جناب اب تک کے لیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ جب آپ کی ضرورت ہوگی، جب کوئی نئی خبر، تازہ فیصلہ آئے گا حالات حاضرہ کے حوالے سے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آخر میں بتاتا چلوں کہ کل یونان کے سابقہ وزیر اعظم جناب الیکسی الفا اینا اور بیٹا الفا دیو بیٹا اینا کے حوالے سے کوئی معلومات دے دیں. اچھا، یہ آج کا آخری سوال ہے جی، اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے ہیں آپ. اچھا، ایسا ہے کہ یہ جو امتحانات ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ایلینوماتھیا، گریک زبان کا سرٹیفکیٹ امتحان پاس کر کے جو ملتا ہے، ایلینوماتھیا کا اس کو کہتے ہیں گریک زبان کا. اس کے امتحان سال میں کم از کم 2 دفعہ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مئی میں اور دوسرے ہوتے ہیں نومبر میں. مئی والے جو ہیں ان کا داخلہ چلا گیا ہے، 25 مارچ آخری تاریخ تھی. جو ساتھی وہ داخلہ ایڈمیشن بھیج سکے ہیں وہ تیاری کریں. اسکول کے بغیر میرے بچوں، میرے شہزادوں، یہ ممکن نہیں ہوتا. رشوت دینا لینا ذلت کا کام ہے، اس سے بچیں اور بچائیں. محنت کریں اور یہ بہانہ نہ بنائیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آن لائن سکول ہے، اس آن لائن سکول کا نمبر ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اور آپ اگر کہیں قریب سکول ملتا ہے اس میں جائیں، یا آن لائن سکول میں گھر پہ بیٹھ کر کام کے دوران بھی آپ کلاس لے سکتے ہیں. یہ مت بھولیں کہ امتحان میں بیٹھ کر آپ 20 سال سے یہاں ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر لیں گے. نہیں ہوتا میرے بچوں. 210 72 90 سوری یہ دوسرا نمبر ہے. 210 48 14. لو جی، مجھے دیکھ ہی لینے دیں کہیں غلط نہ ہو جائے. 48 14 490 نمبر ہے، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لوں. GR اچھا جی، نمبر ہے یہ اسکول کا گریک زبان 2104814490. پنجابی سن لو شہزادیوں، 210 48 14 490. ٹھیک ہے جی، یہ اسکول کا نمبر ہے. اور بتا رہا تھا کہ ایک امتحان تو ہوتا ہے مئی میں، اس کے داخلے جا چکے ہیں. 25 مارچ آخری تاریخ تھی، 20 مارچ تھی، 5 دن پھر بڑھائے گئے اور پھر 25 مارچ کو داخلے چلے گئے. اب مئی میں جو ہے ان کے امتحانات ہوں گے. اب آپ نے اگست کے آخر میں دھیان رکھنا ہے، اگست کے آخر میں اور ستمبر میں، جو نومبر میں امتحانات ہوتے ہیں اس کے داخلے اگست کے آخر میں اور ستمبر کے آغاز میں ہو جاتے ہیں. وہ ساتھی جو بھیجیں گے داخلے انشاءاللہ وہ پھر اس میں امتحان دے سکیں گے. لیکن عقل مندی دانائی یہ ہے، یہ فون دیکھیں نا، فون بجتے رہتے ہیں، فون رکتا ہے ہی نہیں. اگر میں دنیا کے سارے کام بھی چھوڑ دوں نا تو تب بھی سارے فون نہیں سن سکتا. اس لیے برائے مہربانی یوٹیوب پہ سوال اپنا لکھیں تاکہ وہ infotimegreece.com میں بلاگ میں لکھ لیں، تو میں جب ٹائم ہوگا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. اچھا، تو اب میرا خیال ہے سارا کچھ میں نے کہہ دیا. ہاں، کچھ جابز ہیں اور یہ کچھ ایسے ساتھی جن کے پاس لیگل پیپرز ہوں، جاب اچھی ہے. کوزموتے اور
ونڈ وغیرہ کی لائنیں جو بچھائی جاتی ہیں نا، اسے تاریں بچھانے والا کام کہہ لیں یا کھدائی والا، تھوڑی کھدائی بھی ہوتی ہے اور تاریں بچھاتے ہیں، مناسب معقول اجرت ہے اس میں. تو جو ساتھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے وہ بھی مجھے بتا دیں. تو پہلی کھیپ میں یہ 20 افراد ہیں اور پھر 30 افراد ہیں، 50 افراد تقریباً ان کو چاہیے. تو جو ساتھی وہ کہتے ہیں کہ مکمل انشیما وغیرہ، مکمل دور و پاس کا ہر چیز ملے گی اور کم از کم تنخواہ 700 یورو ماہانہ ہوگی. 5 دن کام ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس طرح کے حوالے سے. اور جو اس میں ٹیکنیشینز ہیں یا جو کام جانتے ہیں، جو اس کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو اس سے زیادہ معاوضہ جو ہے وہ ان کے لیے مختص کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا، کیونکہ اب روزے کی حالت میں بھی نا وہ اب تھوڑا سا سانس لے لوں، تیاری شیاری کر لوں. تو اللہ کے راکھے اللہ کے حوالے کرتے ہیں آپ کو. فی امان اللہ. میرا سلام اور دعائیں قبول کریں اور میرے لیے بھی آپ خوب دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں ہی میرے لیے زیادہ سفر ہیں اور چلنے کا ذریعہ اور بہانہ ہے. اللہ رکھا. پاکستان زندہ باد. آپ پائندہ باد.